पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, हर इंडस्ट्री के अंदर ऐसा होता है, चलने वाले निकल गए, जो ज़रा ठहरे उसके निकले। जी मुझे लगता है ये इंडस्ट्री का इनको छोड़ देना या आवाम को इनको छोड़ देना ये ज़्यादा बड़ी सज़ा है, क्योंकि एक परफॉर्मर का जो बेसिक एडिक्शन है वो दूसरे इंसानों की अटेंशन है। उन्होंने तो पैसे कमाने के लिए, मेरे ख्याल में नूर जहां को अगर पैसे नहीं देते गाड़ी नहीं गाती। अब नसीबुल लाल के बारे में हम इस टाइम सोचें कि यार नसीबुल लाल तो बेचारी बहुत बुरी हालत में फौत हो गई है, बीमार, ये पैसे उसके पास नहीं है, कोई भी चीज़। तो भाई नसीबुल लाल ने कहा मेरे लिए गाने गाए हैं, नसीबुल लाल ने तो पैसों के लिए गाए हैं। इमरान भाई, ये सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगियाँ जो है वो लोगों के सामने बिल्कुल अया होती हैं, मगर पर्सनल लाइफ समटाइम्स हमारी नज़रों से जो है वो गुजरी नहीं होती। और कुछ जो है वो शोबिज़ की दुनिया के ऐसे भी किरदार हैं जिनकी ज़िंदगी एक्चुअली बहुत टफ है। जिस तरह अगर आप हमारे थिएटर के अदाकारों की ज़िंदगियों के ऊपर नज़र डालें तो बिहाइंड द सीन्स जो उनकी ज़िंदगियाँ हैं वो समटाइम्स आर टेरिबली डिफ़िकल्ट। रिसेंटली आपने सुना होगा कि बहुत सारे थिएटर के अदाकार जो है वो कसम पुरसी की हालत में जो है वो ज़िंदगी के आखिरी आम गुजारे हैं। ये क्या इसकी वजूहात है इमरान भाई? हम क्यों, हमारी नेशन में इनकी कदर क्यों नहीं है? असल ये एक बहुत जालिम इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री को फीड कौन करता है, इसको पैसा कौन? जब ये लड़कियां अपने स्पेशल लड़कियों की इंडस्ट्री ना अरूज पे होती है, जो कोई भी फनकार है तो वो अयाशी में कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक लड़की है, कोई भी हीरो ने किसी यहाँ पे ड्रामे की है, या किसी स्टेज ड्रामे की है, किसी मूवी की है, उसको पैसा कौन देगा? उसको पैसा वो जागीरदार देगा, वो अमीर बंदा देगा जो अफोर्ड कर सकता है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी साल की कितने करोड़ की गंदम आ जानी तो 1-2 करोड़ ज़ाया कर देगा, फर्क नहीं पड़ना। वो फिर जब ये लोग बूढ़े या बीमार होते हैं तो नए लोग आ जाते हैं इनको रिप्लेस करने के लिए। जागीरदार वही रहता है, जो उसके बच्चे होते हैं वो नए लोगों पर इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने तो एंटरटेन होना है। तो मेरे ख्याल में जब तक चार्म रहता है, जब तक इनके अंदर खूबसूरती रहती है, अरूज रहता है, जब अरूज जो दूसरे फनकार है, आपने कहा ना कि आजकल भी एक फनकार काफी बीमार है, पिछले दिनों में भी थे, मस्ताना भी हुआ, बहुत सारे लोग हैं वो बड़ी एक तंगी की हालत में फौत हुए। बेसिकली जब वो अरूज पे थे तो हिदायतकारों को पता होता था, प्रोड्यूसरों को पता होता था कि इनका नाम लगाएंगे तो हमारा शो चलेगा, टिकट बिकेंगे। जब उनके बगैर भी टिकट बिकना शुरू हो जाते हैं, या हम इसको इमोशनली चीज करते हैं। बेसिकली ये तो एक बिजनेस है। हम कहते हैं कि यार आज नूर जहान से लोग मोहब्बत नहीं करते जितना हमेश रेशमी से करते हैं। भाई एक बिजनेस है। नूर जहान कोई हमारे प्यार में तो नहीं ना गाती थी। ये उनको ख्वाब तो नहीं आता कि हमदा खान होंगे आज से 50 साल बाद, वो बड़ी सुन के उदास होंगे। उन्होंने तो पैसे कमाने के लिए, मेरे ख्याल में नूर जहान को अगर पैसे नहीं देते गाड़ी नहीं गाती। अब नसीबुल लाल के बारे में हम इस टाइम सोचें कि यार नसीबुल लाल तो बेचारी बहुत बुरी हालत में फौत हो गई है, बीमार, ये पैसे उसके पास नहीं है, कोई भी चीज़। तो भाई नसीबुल लाल ने कहा मेरे लिए गाने गाए हैं, नसीबुल लाल ने तो पैसों के लिए गाए हैं। और नसीबुल लाल को तो जो भी दे दे, उनको तो ये भी कह देना कि कोई आप ये नज़म है, ये गाली गलौज, कुछ भी वो पढ़ दे गा देगी। बेसिकली तो पैसों के लिए सारी इंडस्ट्री के लोग कर रहे हैं। तो जब पैसा कमाना छोड़ देते हैं तो इंडस्ट्री भी इनको छोड़ देती है। इमरान भाई, मुझे लगता है ये इंडस्ट्री का इनको छोड़ देना या आवाम को इनको छोड़ देना ये ज़्यादा बड़ी सज़ा है, क्योंकि एक परफॉर्मर का जो बेसिक एडिक्शन है वो दूसरे इंसानों की अटेंशन है। और ज़िंदगी भर अगर हाई लेवल के ऊपर वो अटेंशन उसकी ज़िंदगी में रही हो और फिर जब उसकी ज़िंदगी का एंड आए और वो अटेंशन उससे छिन जाए, मेरा ख्याल से ये अटेंशन का छिन जाना इन अदाकारों के लिए और ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह बहुत सारे थे बड़े बड़े नाम, जैसे वहीद मुराद, ऐसे लोग थे जब उनको कास्ट करना कम कर दिया प्रोड्यूसर्स ने तो वो बिल्कुल ही उनकी ज़िंदगी डिप्रेशन के अंदर चले गए और फौत हो गए उसी डिप्रेशन की वजह से। बल्कि सलमान भाई ज़्यादा इस इंडस्ट्री के इन्होंने स्टडी किया हुआ, ज़िंदगी में इनको ज़्यादा नॉलेज होगा। एक्चुअली मैं आपके क्वेश्चन को मैं फॉरवर्ड करते हुए बात करूँगा कि बिलखसूस जो पाकिस्तानी जो स्टेज ड्रामा इंडस्ट्री है ना, वो ज़्यादा कसम पुरसी में गुजरा है। इनका जो हालात, जो आखिरी अयाम जो गुजरे हैं ना, वो ज़्यादा ऐसे गुजरे। इसकी एक बड़ी मेन रीज़न ये रही है कि लेग पुलिंग तो हमारे हर डिपार्टमेंट में मौजूद है ना। अनफॉर्चुनेटली आप किसी भी जगह पर चलें, लेग पुलिंग तो बहुत ज़्यादा होती है। हमारी इंडस्ट्री ना बहुत छोटी है, वहाँ पर चंद लोग हैं जो उस पर राज कर रहे थे या प्यो बन के बैठे होते हैं कि जी हम इसके ना प्यो हैं। वो किसी को पनपने नहीं दे रहे होते, वो ऊपर नहीं आने दे रहे होते, वो उनकी जड़ें काट रहे होते नीचे से ताकि ऊपर ना आ जाए और हमें रिप्लेस ना कर ले।
وہ اس خوف سے نا کسی, اب اوپر اگر 4 بیٹھے تو نیچے ان کے 40 لوگ ہوتے ہیں. اب وہ 40 لوگ اپنا روزگار اسی کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوتا ہے. اب جہاں تک یہ بات نا, جو 40 نیچے لوگ ہیں اور وہ بھی مشہور ہوتے جا رہے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اسٹیج ڈرامہ میں, وہ سب نکلے ہوتے ہیں غریب فیملی سے. آپ کسی کے بھی آپ دیکھ لیں نا, منا لاہوری اور امانت چند, امان اللہ, مستانہ, یہ سب غریب فیملی سے نکلے تھے. ٹھیک ہے, پیسہ زیادہ نہیں کما سکے کیونکہ ان کو جو ویجز ملتے ہیں نا وہ بھی بہت تھوڑے ملتے ہیں. کیونکہ آپ اگر ہم دیکھیں نا ان کی کیٹیگرائز دیکھیں تو A B C D کی کیٹیگری کی پیمنٹ الگ الگ ہوتی ہیں جی. تو جو مین جو ملائی ہوتی ہے نا وہ تو کھا جاتے ہیں اوپر والے, ان کو صرف ہلکا 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 ان کو صرف چوری دے دیتے ہیں. مگر سلمان بھائی یہ بیہیویئر تو ہماری سوسائٹی کے ہر ایلیمنٹ میں موجود ہے, بالکل ہر انڈسٹری میں. آپ بیوروکریسی سے لے کے پرائیویٹ بزنس کے کسی بھی انڈسٹری کو دیکھ لیں, مونوپلیز قائم ہے اور جو ہے وہ آبسٹیکلز ٹو انٹری ہے مارکیٹ کے اندر, ہر انڈسٹری کے اندر. تو اپنی انڈسٹری کو ٹھیک کرنا انڈسٹری کے اپنے لوگوں کی ذمہ داری نہیں بنتی. میرے خیال میں یہ ایکچولی دیکھیں اگین وہی والی بات آپ نے کہا کہ انڈسٹری کو ٹھیک کرنا اپنی ذمہ داری نہیں ہے, یعنی کہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے. میکسیمم لوگ نا جان بوجھ کے چیزیں ٹھیک نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ سسٹم ٹھیک ہو گیا نا تو نقصان ان کا ہو جائے گا, کیونکہ وہ انہوں نے جس سسٹم, جو خراب سسٹم چل رہا ہے نا وہ انہوں نے خود بنایا ہوا ہے. کیونکہ لیکن سلمان بھائی دیکھیں سیاست میں بھی اس طرح ہی ہوتا ہے, جو کھلاڑی گھوڑا دوڑ نہیں سکتا ان کو پتہ ووٹ نہیں لے کے آئے گا, ان کو ہمارے جو حکمران جماعتوں والے ہوتے ہیں تھوڑا کرا دیتے ہیں. اسی طریقے سے بیوروکریسی میں آپ نے کہا, سنگنگ میں بھی جو سنگر ان کو پتہ کہ مووی میں سے گانا لیں گے ہٹ نہیں ہوگا, فارغ بڑے بڑے نام سر, یہ کمار سانو آج بھی زندہ ہے, ادت نارائن آج بھی زندہ ہے, شان آج بھی زندہ ہے, ایک گانا بیچاروں کو نہیں مل رہا. نہیں میں آپ کے نا سوری میں بات کاٹ رہا ہوں, لیکن نا یہ بات یہاں پر میں اختلاف اس لیے کروں گا. آپ نے کہا کہ جو گھوڑا بھاگ نہیں سکتا نا وہ اس کو آگے نہیں لاتے. میں اس کے اپوزٹ بات کروں گا. ان کو جب پتہ لگ جاتا ہے نا کہ یہ گھوڑا بھاگنے والا ہے, وہ اس کے آگے نا بیریئر کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ زیادہ بھاگ کے ہم سے آگے نہ نکل جائے. کیونکہ ہمیشہ دیکھیں وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ بدبخت کی دلی خواہشی ہوتی ہے کہ خوش بخت بھی نیچے آ جائے, وہ بھی زوال پذیر ہو جائے, کیونکہ وہ خود تو آگے جا نہیں سکتا, وہ خود تو خوش بختی کی طرف جا نہیں سکتا. تو جو لوگ خوش بخت ہے نا اس کے لیے وہ بددعائیں کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کرے کہ ان کی بھی ٹانگیں ٹوٹے اور یہ بھی ہمارے جیسے ہی وہ لنگڑے لوڑے ہو کے بیٹھ جائیں. اس کی خواہش ہوتی ہے یہ. بالکل اسی طرح ہماری انڈسٹری میں بھی یہ ایسے موجود ہے. سنگرز میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, ساحر علی بگا کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کوک اسٹوڈیو میں اس نے جو 2-3 سیزنز نے کوک اسٹوڈیو میں گن مچا دیا. مطلب ایسے ایسے اچھے نگینے سنگرز کو یہ پیچھے کرتا رہا. آئمہ بیگ کو ہٹ کروا دیا اس نے. کیوں؟ آئمہ بیگ اس کے ساتھ سیدھی تھی, لیکن آڈینس دیکھ کے ان کو پسند کرتی ہے. کیوں پسند کرتی ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں. دیکھیں اب بات ہو رہی ہے مسٹر بیسٹ کی یا چاہت فتح علی خان کی. آپ کو لگتا ہے کہ لوگ چاہت فتح علی خان کو پسند کرتے ہیں؟ شغل کے طور پہ لیتے ہیں. شغل کے طور پہ لیتے ہیں نا. وہ سنگر تو نہیں ہے لیکن ویوز اس کے ملینز میں. عوام کو نا صرف انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے, وہ سنگر نہیں. آئمہ بیگ ایک بات میں عرض کر دوں, چاقو کی دھار نا چاقو سے تیز ہوتی ہے. جن سوسائٹیز میں کروئلٹی اور کمپٹیشن ہوتا ہے نا اس سوسائٹی کے لوگ زیادہ پروڈکٹیو اور زیادہ زبردست ہوتے ہیں. اور اس کی کلیئر مثال یورپ کا ڈائیورسٹی ایکوٹی اور انکلوژن پروگرام ہے. جب سے انہوں نے یہ کوٹا سسٹم کریٹ کیا ہے نا کہ عورتوں کے جو ہے وہ 50% جو ہے وہ ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے ہر فیلڈ کے اندر, کالا پیلا نیلا شخص بھی یہاں پہ موجود ہونا چاہیے. جب سے انہوں نے یہ کوٹا سسٹم مقرر کیا, یورپ کی ہر انڈسٹری کی کوالٹی نیچے جا رہی ہے. اور یورپ کے اندر بہت جلد مجھے لگتا ہے کہ سیاسی تصادم ہوگا 2 ڈفرینٹ جو ہے وہ قسم کے لوگوں کا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ کارڈل کرنا شروع کر دیا. یہ کمپٹیشن انسانیت کی تاریخ میں کوئی نیا نہیں ہے سلمان بھائی. سر ایک اور بات ہے سلمان بھائی, صحیح ہے, جب یہ لوگ خود جب بات کر رہے ہیں قسم پرسی کی کہ وہ کیوں اس پوزیشن پہ آ کے مر جاتے ہیں. ہمارے سامنے کئی رپورٹس دیکھے, اور ابھی بلکہ ریسنٹلی لکی ڈیئر ہے, آپ نے نام سنا ہوگا شاید لکی ڈیئر کا. جی اس کی بھی ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جی وہ رو رہا ہے کہ مجھے لوگ اتنا پوچھتے ہیں, اتنا میں کرتے تھے, لیکن آج جب میں بیمار ہوں تو مجھے کوئی نہیں پوچھنے آ رہا. یہ ایک بڑی آپ نے جو کہا نا کہ یہ تو ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے. یہ لوگ ہمیں نا ٹی وی پہ نظر آتے ہیں اس لیے ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں. یقیناً
ریلوے میں بھی ایسا سچویشن ہوگی, وارڈا میں بھی ایسی سچویشن ہوگی, آرمی میں بھی ہوگی, سیاستدانوں میں بھی یہ حالات چل رہے ہوں گے. لیکن ابھی تو ہم جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں انہیں کی بات کر رہے ہیں نا. ان کی پیمنٹ کم ہوتی ہے, ان کے یہ اچھے مینیجر تو ہوتے ہی نہیں ہیں. جب آتا ہے ان کے پاس نیا پیسہ آتا ہے, یہ کھا پی کر فریج لے لیا یا کچھ اور کر کے وہ اپنا پیسہ سیو نہیں کرتے, کوئی بیک اپ پلان نہیں بناتے. لیکن جب اچانک ان کو ڈرامہ یا ان کو پروجیکٹس ملنا بند ہو جاتے ہیں تو یہ آلریڈی جو کمایا ہوتا وہ یہ فنامنا ہے عمران بھائی, یہ سیم فنامنا ہالی ووڈ کی انڈسٹری میں بھی بالکل ایسا ہی ہے. بے شمار ہالی ووڈ کے بڑے بڑے اداکار انہوں نے زندگی کے آخری ایام بہت برے گزارے. تو یہ صرف ہمارے پاکستان کی تھیٹر کی انڈسٹری کی بات نہیں ہے, یہ ایکٹنگ کے شعبے کی بات ہے. یہ جو پرفارمرز کا شعبہ ہے جس میں یہ لوگ پاپولر ہوتے ہیں, یہ اس شعبے میں یہ ایک عام جو ہے وہ بات ہے. اور یہ ڈپریشن تو بڑا کامن ہے ٹی وی فلم انڈسٹری میں, یہ جو میڈیا انڈسٹری میں ڈپریشن میں آ جانا بہت کامن ہے. کیوں بھلا؟ جب ہمیں تالیاں ملتی ہیں نا, واہ واہ یار بڑا زبردست کر رہے ہو, تو ہم کہیں نہ کہیں ہمارے گردن میں سریا آ جاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو سٹار سمجھنے لگتے ہیں. اور اچانک ہی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نہ پتہ لگتا ہے کہ جی ایک دو پروجیکٹ ہمیں ملنے والے تھے, وہ پروجیکٹ ہمیں نہیں ملے, کسی اور کو دے دیے, اور اس کے بعد اب ہمیں پروجیکٹ بھی نہیں مل رہے, اور اب ہم نہ کسی کے ذریعے پیغام بھی جب آ رہے ہیں ہمیں اس کا رسپانس بھی نہیں مل رہا, تو ہم ڈپریشن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اچانک کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے, ہر انڈسٹری کے اندر ایسا ہوتا ہے, چلنے والے نکل گئے, جو ذرا ٹھہرے اس کو چل گئے. آپ دیکھیں کسی عدالت کا جج جب ریٹائر ہو جاتا ہے, اب پاکستان کے دیکھیں چیف جسٹس تک, اب وہ گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں, کوئی ایسے چون کو نہیں پوچھتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وابڈا کا جو ایم ڈی اگر ریٹائر ہو جاتا ہے یا سسپینڈ ہو جاتا ہے, ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے, دوبارہ جاتا ہے, تو وابڈا کا پی این بھی سلام نہیں کرتا. تو یہ عجیب زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. شاعروں میں دیکھیں کہ جن لوگ آڈینس کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے جو ہے فلاں 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 شاعر ان کو بلائیں, وہ شاعر آئیں گے تو مشاعرہ کامیاب ہوگا, تو لوگ زیادہ دیں گے. اگر آڈینس نہ چاہے تو وہ فنکار جو شاعر ہے وہ ریکویسٹیں بھی کرتے رہے, تو وہ کہتے ہیں بھائی ٹائم ہی نہیں ہے, گھنٹے کا پروگرام کرنا, وہ کہاں ہے. اور یہ دنیا کی ہر جگہ پہ حقیقت ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس انڈسٹری کے اندر یہ خود بھی ظالم ہوتے ہیں جب یہ عروج پہ ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ جی آج نرگس ایک دینی عورت بن گئی ہے یا اچھی ہے, ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادات قبول کرے, آپ جائیں گے تو شاید آپ کو جائے اور تبلیغ بھی کرے, تو جب یہ اپنے عروج پہ تھی, جوانی پہ 25 26 28 30 سال کی, تو آپ جیسے تو آپ کو بیٹھ کے تبلیغ کرتی, وہ شاید آپ کہتے کہ مجھے ₹1,00,000 میں 2 منٹ ساتھ بٹھائیں, میں آپ کو غور سے دیکھوں, ₹1,00,000 میں بٹھاتی نہ ساتھ. مگر عمران بھائی دیکھیں, انسان کی زندگی میں پازیٹیو تبدیلی کبھی بھی آ جائے, اس بات کو اپریشیٹ ہی کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ نرگس کی زندگی کے اندر یہ تبدیلی اگر 85 سال کی عمر میں بھی آتی, تب بھی میں اس بات کی رسپیکٹ کرتا, اور یہ دنیا کی حقیقت ہے. بہرحال اس بہت ہیوی ٹاپک ہم نے ایک لائٹر ٹاپک کے بعد شروع کر دیا, اس کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں, اور جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ سیریس ڈیبیٹ کو لائٹر ڈیبیٹ سے علیحدہ جو ہے وہ رکھیں گے انشاءاللہ. آلرائٹ جی.